رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا الممجد بشيرنا المصدق نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلوا على محمد وعلى محمد. حتى رفاكم بالصلاة على محمد وآل محمد. جمعرات کی رات جب آتی ہے تو الحمدللہ و تعالی ہمارے معاشرے میں مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی سکھائی ہوئی دعا کو ہم ہمارے یہاں پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں. آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس کی بات کر رہا ہوں. دعائے کھمیل. جب بھی جمعرات آتی ہے الحمدللہ و تعالی اس دعا کا ذکر یا ورد ہمارے یہاں کیا جاتا ہے. اسی دعا میں مولا کائنات نے دعا کے درمیان قرآن مجید کی ایک ایسی آیت کا تذکرہ کیا ہے جس آیت کو میں نے آج آپ کے سامنے پیش کیا. پروردگار عالم نے سورہ سجدہ قرآن مجید کا 32واں سورہ ہے اور آیت کا نشان ہے 18، چیپٹر 32 ورس نمبر 18. وہاں پر پروردگار عالم ہم سے، قرآن پڑھنے والوں سے، مسلمانوں سے ایک سوال کر رہا ہے. کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون. اس کا حصہ نہیں محمد بھائی، سوال اتنا ہی ہے افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا. اے مسلمانوں اس سوال کا جواب دو. افمن کان مؤمنا، جو مومن ہے یا مومن تھے وہ، اور نافرمان بندہ فاسق بندہ، کیا دونوں ایک برابر ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ کیا کہو گے؟ کیا بولتے ہو؟ مومن اور نافرمان بندہ، مومن اور فاسق بندہ. خدا نے پوچھا افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا. جواب ہم نہ دے، خدا نے دے دیا، فوراً کہہ دیا لا یستوون. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، خدا نے خود جواب دے دیا لا یستوون. وہ دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے، وہ دونوں ایک برابر نہیں ہو سکتے. مومن الگ ہے، فاسق ناستق الگ ہے. اب ہم آپ کو سوال کرتے ہیں، ہم سب اپنے آپ سے سوال کریں، آپ میں سے کون ایسا ہے ہمت والا کہ جو ہاتھ اونچا کر کر ہمیں کہہ دے کہ میں مومن نہیں ہوں لیکن میں فاسق ہوں؟ ہے کوئی یہاں کہ جو اپنے آپ کو فاسق کہتا ہو؟ کوئی بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. ہم سب اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں، ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ اے مسلمان،
اگر تو آج مومن ہے اور تو اپنے آپ کو فاسق کے برابر نہیں مانتا تو کیا بس مومن ہو جانا اور مومن رہنا اتنا کافی ہے؟ کیا اس ایمان کو بڑھانا نہیں؟ انشاءاللہ تعالی فاسق تو نہیں بننا، لیکن آج انشاءاللہ تعالی کچھ ایسی باتیں کریں گے جسے ہمیں پتہ چلے کہ میں دعویٰ تو کر رہا ہوں مومن ہونے کا، ایمان رکھنے کا دعویٰ تو میرا ہے، لیکن کیا میں اپنے دعوے میں سچا ہوں یا نہیں؟ کیا میرا ایمان پختہ ہے یا نہیں؟ کیا میں اگر اپنے آپ کو ایماندار کہتا ہوں یا مومن کہتا ہوں یا صاحب ایمان کہتا ہوں تو جیسا ایمان والے میں صفتیں ہونی چاہیے ایسی صفتیں میرے اندر ہے یا نہیں؟ تو انشاءاللہ ہم نے مانا، کیونکہ ہم نے دیکھ لیا آپ میں سے کسی نے بھی ہمت نہیں کی کہ ہاتھ اونچا کرے اور کہہ دے کہ میں فاسقوں میں سے ہوں اور مومنوں میں سے نہیں ہوں۔ ایک صلوات پڑھے محمد وعلی محمد پر۔ تو الحمدللہ تعالی ہم سب اپنے آپ کو صاحبان ایمان کہتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ہم کو ہمارے ایمان کو بڑھانا ہے؟ یہ سوال یوں بھی کیا جا سکتا ہے، کیا ایمان بڑھ سکتا ہے؟ ایسے کچھ ہو سکتا ہے محمد بھائی کہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے تو ایک کی بجائے دو کر ڈالو تو ایمان بڑھ جائے۔ ہمارے نبی رسول کریم تھے تو ہم نے کہا چلو رسول کے ساتھ امام علی کو بھی ڈال دیتے، وہ بھی خدا کے رسول، تو ایمان بڑھ جائے گا۔ ایمان بڑھے گا کیسے؟ ایمان کیا کوئی ایسی چیز ہے کہ جو بڑھ جائے، جس کے اندر کیا ہے ڈیولپمنٹ، ترقی آ سکے؟ تو خداوند کریم نے اس کا جواب دیا ہے، لیکن پوچھنا پڑے گا کہ جواب ہمارے سامنے تو آ جائے گا، لیکن جو جواب پروردگار عالم کا ہے اس کے اوپر کیا میں اترتا ہوں؟ کیا اس جواب کے اندر میں اپنے خود کی تصویر کو دیکھتا ہوں؟ آئیے قرآن مجید کو پوچھتے ہیں، خدایا ایمان کب بڑھتا ہے؟ کون سا وہ موقع ہوتا ہے کہ جب بندے کا ایمان بڑھ جاتا ہے؟ تو خدا کا جواب آیا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ انفال قرآن مجید کا 8واں سورہ، آیت کا نشان ہے 2، چیپٹر 8 ورس نمبر 2۔ اعلان رب العزت کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ مومن حضرات صرف و صرف وہ لوگ ہیں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، صاحبان ایمان وہی ہے کہ جس کے سامنے، جس کے درمیان یا خود اگر اللہ کا تذکرہ کیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں؟ وجلت قلوبهم، ان کے دل دھڑکنے لگتے ہیں، ہلنے لگتے ہیں کہ معبود کا ذکر آ گیا، خدا کا ذکر آ گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتیں ہو رہی ہے، اس لیے مومن کا دل زیادہ دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کا یہ حال ہے، میرا یہ حال ہے۔ خدا نے کہہ دیا انما المؤمنون، ان کے علاوہ کوئی اور مومن نہیں ہو سکتا، مانا ہمارا دعویٰ سچا ہے کہ ہم صاحبان ایمان ہیں۔ پہلی نشانی خدا نے بتائی کہ مومن اگر کوئی ہے تو کون؟ کہ جس کے سامنے اللہ کا ذکر ہو تو وجلت قلوبہم۔ دوسری بات، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُ، اور جب صاحبان ایمان کے سامنے ان کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت کی جائے تو نتیجہ فوراً کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ زادتہم ایمانا، اللہ کی آیتوں کی تلاوت ان کے اوپر، ان کے سامنے کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے۔ پتہ چلا ایمان کوئی ایسی چیز ہے کہ جس میں اضافہ ہو سکتا ہے، جس میں زیادہ چیزیں آ سکتی ہے۔ تو ایمان کو بہتر بنانا ہے ہم کو۔ اس کے بعد خداوند کریم نے ایک اور نشانی پیش کی اسی آیت میں، اور کیا کہا؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُ زَادَتْهُمْ ایمانا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ۔ صاحبان ایمان وہی ہو سکتے ہیں کہ جو اپنے پروردگار پہ توکل کرتا ہے یا توکل رکھتا ہے۔ توکل کس کو کہیں گے ہم؟ آپ توکل کس کو کہتے ہو؟ جی بولیے۔ خدا پہ بھروسہ۔ مسلمان تو اپنے آپ سے پوچھ لے
کیا واقعاً تجھے خدا پہ ہے بھروسہ جتنا ہونا چاہیے؟ تو تیرا دعویٰ تو یہ تھا کہ تو ایماندار ہے، صاحبان ایمان میں سے ہے، اور خدا کہہ رہا ہے کہ صاحبان ایمان وہ ہی ہوتے ہیں کہ جو اپنے پروردگار پہ توکل کرتے ہیں۔ اب دیکھیے، یہاں پر کوئی آئنسٹائن ہونے کی ضرورت نہیں، یہ فوراً ہمارے سامنے نتیجہ صاف ہو جاتا ہے کہ خدا نے جب صاحبان ایمان کی بات کی اور اسی آیت میں وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ کی بات کی تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ ایمان کا نتیجوں میں سے ایک نتیجہ کم سے کم کیا ہے کہ بندہ اپنے پروردگار پہ توکل کرے، اپنے پروردگار پہ بھروسہ کرے اور رکھے۔ قرآن مجید کی بہت سی آیتیں ہیں، قرآن مجید میں 2 آدمی کا واقعہ ہے، قصہ، وہ آپ کا کام ہے، ہمارے دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، ہمیں کہا گیا 30 منٹ میں اترو اور جاؤ، صلو علی محمد وآل محمد۔ ہاں، پروردگار عالم نے سورہ مائدہ قرآن مجید میں ان دونوں آدمی کا واقعہ بیان کر کے آپ جا کے دیکھیے گا، مجھے جو کام ہے وہی پڑھتا ہوں۔ تو سورہ مائدہ کی 23ویں آیت، چیپٹر 5 ورس نمبر 23، وہاں پر ان دونوں آدمی سے پروردگار عالم اعلان کرتا ہے اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اگر تم اپنے آپ کو مومن کہتے ہو تو اللہ پہ توکل کرو، اللہ پہ بھروسہ باندھو، اللہ پہ بھروسہ رکھو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم اپنے آپ کو صاحبان ایمان کہتے ہو۔ سوال، یہ والی صفت میری اندر کتنی ہے؟ اللہ کو میں کتنا یاد کرتا ہوں اپنے پریشانیوں میں، تکلیفوں میں، بیماریوں میں، زندگی کے کوئی بھی حالات میں اللہ پہ میرا بھروسہ کتنا ہے؟ وہ ہماری جواب داری ہے۔ اگر میں اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہوں تو مجھے اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا کہ کیا میں اپنے ایمان کے دعوے میں سچا ہوں یا نہیں۔ پروردگار عالم نے ایک اور جگہ پر سورہ آل عمران، قرآن مجید کا 3 سورہ، آیت کا نشان 122، چیپٹر 3 ورس نمبر 122، اعلان رب العزت ہوا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے پروردگار پہ توکل کرے۔ واپس وہی سوال کرتا ہوں، کیا میں ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد میرے اللہ پہ میرا بھروسہ کتنا ہے؟ مثالیں بہت زیادہ ہے، اگر میں مثالیں دینا شروع کر دوں تو آپ مجھے مارو گے کہ یہ مثال کیوں لی، یہ مثال کیوں لی، یہ مثال کیوں لی۔ اس لیے میں آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ ہر کوئی اپنی جگہ پہ، میں بھی آپ کے ساتھ اپنے آپ سے پوچھوں کہ میں ایمان کا دعویٰ تو کرتا ہوں لیکن اس ایمان کے ساتھ میرا بھروسہ اللہ پہ کتنا ہے، اللہ پہ میرا توکل کتنا ہے۔ اور ایک اور آیت آپ کے سامنے پیش کر دوں، پروردگار عالم نے سورہ زمر، قرآن مجید کا 39واں سورہ، آیت کا نشان ہے 36، چیپٹر 39 ورس نمبر 36، یہ خدا ہم سے پوچھ رہا ہے۔ مجلس وہیں سے شروع ہوئی نا، ایک سوال سے۔ سورہ سجدہ کی 18ویں آیت، خدا نے کیا کہا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، جو مومن تھا اور جو فاسق تھا یہ دونوں کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ خدا نے جواب دے دیا، لا یستوون، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ والی آیت وہاں پر بھی پروردگار عالم آپ سے، مجھ سے، ہم سب سے ایک سوال کر رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سوال کا جواب میرے پاس ہے یا نہیں۔ غور سے سنیے گا، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، جو حضرات کے پاس یہ کھلونا ہے ٹیلی فون، اپنے فون کو اٹھا لو، میں جو ترجمہ کروں گا وہ الگ، اور آپ کے فون میں، آپ کی انگلش میں، ہماری ہندی میں، ہماری اردو میں، مراٹھی، گجراتی میں، جو بھی آپ کو زبان صحیح پڑتی ہو اس میں آپ کے فون میں جو ترجمہ ہو اس کو پڑھ لیجئے، پھر اپنے آپ سے پوچھئے کہ یہ خدا جو مجھ سے سوال کر رہا ہے اس کا جواب میرے پاس ہے؟ اگر ہے تو کیسا جواب ہے؟ سیدھا سادہ یا میرے جیسا جلیبی جیسا سیدھا؟
خدا نے سوال کیا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیس اللہ بکاف عبدا، الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ اس سوال کا جواب ہمیں دینا پڑے گا۔ تو ایمان کو بڑھانا ہے، ایمان کو بڑھانے کے لیے صاحبان ایمان کی جو صفتیں ہوتی ہے ان کو ہمیں لانے کی کوشش کرنا پڑے گی۔ وہ آیت میں کچھ صفتیں ہمارے سامنے آئی نا، مومن وہ ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر ہو تو اس کا دل تڑپ جاتا ہے، مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کے سامنے اللہ کی نشانیاں، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جائے تو اس کے ایمان میں بڑھاؤ آتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے پروردگار پہ بھروسہ باندھتا ہے، توکل کرتا ہے۔ لیکن اتنا ہی ہے، قرآن مجید بھرا پڑا ہے صاحبان ایمان کی صفت سے۔ لیکن نبی کریم کا ایک قول ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہے لوگو، انا مدینۃ العلم، پورا کرو، شاباش، وعلی بابها، فمن اراد المدینۃ فلیأتی من بابها، میں علم کا شہر ہوں اور اسی شہر کا دروازہ علی ہے، جو اس شہر میں آنا چاہیے وہ اس شہر کے دروازے سے آئے۔ یہ شہر کا جو دروازہ ہے انہوں نے کیا کہا ہے؟ کون؟ مولا کائنات نے، کہ علمنی رسول اللہ الف باب من العلم، رسول کریم نے مجھے 1000 علم کے دروازے سکھائے، یفتح لی من کل باب الف الف باب، نبی کریم نے 1000 دروازے علم کے مجھے سکھائے، لیکن میرے لیے، مجھ علی کے لیے ہر دروازے سے اور 1000 دروازے کھولے جاتے ہیں۔ تو مولا کائنات نے نبی کریم سے کیا نہیں پایا ہوگا؟ آپ کو پتہ ہے مولا کائنات کے لقبوں میں سے ایک لقب ہے امیر المؤمنین، سنا ہے نا آپ نے؟ اس امیر المؤمنین کو نبی کریم بازو میں بٹھا کر کچھ سمجھا رہے ہیں، اور یہی بات ہمیں آپ سے کرنی ہے کہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا کو بٹھا کر کہا یا علی، ینبغی فی المؤمن ان یکون فیہ 8 خصال، ینبغی ان یکون فی المؤمن 8 خصال، ضروری ہے، ગુજરાતી માં છે સમજે છો ગુજરાતી થોડું થોડું ઈચ્છવા જોગ છે, યોગ્ય છે, مومن کو یہ زیب دیتا ہے، ینبغی، یہ مومن کے لیے ضروری ہے۔ اے علی، مومن کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اندر 8 صفتوں کو پائے۔ کتنی؟ 8۔ اس کے لیے اشرا چاہیے محمد بھائی۔ آپ یوں سمجھئے کہ آج یہ تحفہ ہے، آج کی مجلس، کہ ایک ہی مجلس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے پورا اشرا پڑھ دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آدھے گھنٹے والی شرط کو ہٹاؤ۔ ایک صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر۔ ہاں کیا کرے، 20 منٹ تو ہو گئی، اب 10 منٹ میں ان 8 چیزوں کو کیسے بیان کروں؟ تو یہ شرط کو ہٹایا آپ نے، بابا سے بلند صلوات پڑھیے۔ یا علی، اے علی، یا علی، ینبغی ان یکون فی المؤمن 8 خصال، اے علی، مومن کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اندر 8 صفتوں کو پائے۔ پہلی، الوقور عند الحزائز، مومن جو ہوتا ہے نا، اپنی زندگی میں جتنے طوفان آئے، پریشانیوں مصیبت کے پہاڑ کیوں نہ ٹوٹے، زندگی مشکل سے مشکل کیوں نہ ہو جائے، لیکن مومن وہ ہوتا ہے کہ وقور عند الحزائز،
وہ پریشانیوں کی دھوپ میں، پریشانیوں کے زلزال میں، پریشانیوں کے کیا کہوں ہزائز، جو زمین کو ہلا دینے والی بات ہو، ہز عربی میں کہتے ہیں ہزائز، کہ بندہ پورا ہل جائے، معاشرہ ہل جائے. لیکن مومن وہ ہوتا ہے کہ جو ایسے عالم میں کیا ہوتا ہے؟ وقور. گجراتی میں کہوائے مومن ہے نا موبا ماریے، وہ اپنی عزت کو تھامے ہوئے، اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے ایسے پتھر کی طرح مقابلہ کرے گا. کس کا؟ زندگی کی پریشانیوں کا. گجراتی میں کہوائے رودڑا روو. وہاں بھی پوچھا تھا، یہاں بھی پوچھ لوں کہ ગુજરાતી કેને આવડે છે સરખી સારી? તમે માવતર બધાય ગુજરાતી જ છે, તો આ ગુજરાતીને રોદડા રોવુંનો તર્જુમો ઉર્દુમાં કેમ કરવો? રોદડા રોવા, હા, રોતે રહેના, શિકવા શિકાયતે કરતે રહેના, બસ હાય હું મરી ગયો, હાય હું મરી ગયો, હાય હું શું થઈ ગયું. ये मोमिन को ज़ेब नहीं देता. مومن کے اندر یہ پہلی نشانی ہونی چاہیے، وقور عند الحزائز. دوسری وصبر عند البلاء. مومن کی زندگی میں جب بلا آتی ہے تو ان کا ہتھیار کیا ہوتا ہے؟ صبر. صبر کے دامن کو وہ نہیں چھوڑتا. میں کیا آپ کو بتاؤں کہ یہ صبر کتنی بڑی عظمت والی صفت ہے کہ بندے کو نبی برابر بنا سکتا ہے. آپ نے سوچا ہوگا کہ مولانا آپ کو آدھے گھنٹے سے زیادہ پڑھنے کی اجازت دے دی، اس لیے آپ خطابت کی جوش میں آ کر بس ایسے ہی دے مارا کہ نبی بن سکتے ہو. دلیل دیتا ہوں آپ کو. ایک آیت پڑھتے ہیں ساتھ میں مل کر، دیکھیے کیا ہوتا ہے. پروردگار عالم نے سورہ احزاب قرآن مجید کا 33واں سورہ ہے، آیت کا نشان ہے 56، چیپٹر 33 ورس نمبر 56. وہاں پر پروردگار عالم کا کچھ یوں ایسا حکم آتا ہے، یوں ارشاد ہوتا ہے، دیکھتے کہ آپ کو پتہ ہے یا نہیں. وہاں پر اعلان ہوا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ ہم نے آیت پڑھ لی، آپ نے آیت سن لی، آیت سننے کے بعد صلوات پڑھ لی. یہ جو آیت پڑھی جاتی ہے اس کا کوئی ترجمہ کچھ پتہ ہے؟ کبھی اتنی محنت کی ہے کہ یہ آیت میں خدا کیا کہہ رہا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پہ درود بھیجتے ہیں، صلوات پڑھتے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اے صاحبان ایمان، تم بھی کیا کرو؟ صلو علی النبی. اب یہ کتنی اعزاز کی بات ہے کہ جو کام خود خدا کر رہا ہے، جو کام خود خدا کے فرشتے کر رہے ہیں، صلوات کو بھیجنا، وہی کام خدا نے کہا ہے صاحبان ایمان تم بھی یہ کر لو. تم بھی یہ کر لو. یہ ویسے کام ہے اللہ کا اور اس کے فرشتے کا. ان اللہ و ملائکتہ، یہ صلوات بھیجنا نبی پر خدا اور فرشتوں کا کام ہے، ان کا وظیفہ بھی ہے. اے صاحبان ایمان تم بھی یہ کام کر لو، صلو، تم بھی صلوات پڑھ لو. بات کیا ہو رہی تھی کہ مومن کے اندر صبر کی صفت ہونی چاہیے. آیا قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ اور آیت کا نشان ہے 157، چیپٹر 2 ورس نمبر 157. لیکن یہ آیت خود پڑھوں گا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی. پوری 3 آیتیں پڑھتا ہوں، کل بھی پڑھی تھی مجلس میں، جنہوں نے کل رات کی مجلس سنی ہو تو. پروردگار عالم نے سورہ بقرہ کے 155، 156، 157، کام ہمیں ہے یہ آخری والی سے 157 والی سے، لیکن پہلے سے پڑھتا ہوں تاکہ آپ کے دماغ میں بات آ جائے کہ بات کیا ہو رہی ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم،
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اے مسلمانوں یاد رکھنا ہم ضرور اور ضرور تمہارا امتحان لیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے تمہارا امتحان لیا جائے گا، بھوک سے تمہارا امتحان لیا جائے گا، مالوں کے نقصان سے تمہارا امتحان لیا جائے گا، تمہارے نفسوں کے نقصان سے تمہارا امتحان لیا جائے گا، تمہارے دل کے میوے سے تمہارا امتحان لیا جائے گا۔ اے میرے حبیب فبشر الصابرین، اے میرے حبیب خوشخبری دے دو صبر کرنے والے کو کہ جب اس کی زندگی میں مصیبتیں آتی ہے۔ فبشر الصابرین الذین اذا اصابتہم مصیبہ، ان صابروں سے یہ خوشخبری دے دو کہ جن کی زندگیوں میں مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور بعد والی آیت کیا ہے؟ خدا نے کہا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ یہ صبر کرنے والوں پہ کیا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہ صبر کرنے والوں پہ اپنے پروردگار کی طرف سے صلوات آتی ہے۔ صلوات کا حکم کس کے لیے تھا؟ نبی کے لیے، اور خود خدا اور اس کے فرشتے صلوات بھیجتا رہتا ہے کس پہ؟ نبی پہ۔ لیکن وہی خدا یہاں پر کہہ رہا ہے کہ جو انسان صبر کا دامن کو پکڑے گا اس پہ میں صلوات بھیجوں گا۔ تو اے مسلمان، مومن کی پہلی صفت وقور عند الحزائز، زندگی میں جتنی بھی پریشانی آئے وہ اپنے اٹل رہتا ہے، پتھر کی طرح ثابت قدم۔ دوسرا وصبور یا صبر عند البلاء، تیسری نشانی وشکر عند الرخاء، مومن کے اندر یہ تیسری نشانی ہونی چاہیے۔ کیا؟ کہ جب اپنی زندگی میں آرام آئے، رخاء آئے، آرام کی زندگی ہو، بندہ کسی کا محتاج نہ ہو، بیوی بھی اچھی ہو، شوہر بھی اچھا ہو، بچے بھی اچھے ہو، جاب بھی اچھی ہو، معاشرہ بھی اچھا ہو، قوم بھی اچھی ہو، اور عالم بھی اچھا ہو۔ صلو علی محمد و آل محمد۔ ہاں تو وہ کیا کرتا ہے؟ شکر کرتا ہے۔ اور شکر کی مجلس کیا کیا پڑھے ہم؟ مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام، مولائے کائنات نے کہا شکر المنافق لا يتجاوز لسانه وشکر المؤمن یظہر فی عملہ۔ اے مسلمان یاد رکھنا، منافق آدمی، منافق بندہ، اس کا شکر کرنے کا طریقہ جو ہوتا ہے، اس کا شکر کا انداز جو ہوتا ہے، اس کا شکر اس کی زبان سے آگے نہیں بڑھتا۔ وہ زبان سے شکرا للہ الحمدللہ بس کرتا ہے۔ وہ کون؟ شکر المنافق لا يتجاوز لسانہ، منافق کا شکر اپنی زبان سے آگے نہیں چلتا، بس یہاں تک ہوتا ہے۔ لیکن مومن جب شکر کرتا ہے وَشُكْرُ الْمُؤْمِنِ يُظْهِرُ فِي عَمَلِهِ، لیکن مومن کا شکر کرنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ مومن کے ہر عمل کے اندر بندے کو شکر نگاہ میں آتا ہے، ہر عمل میں مومن کا شکر ظاہر ہو جاتا ہے، اور پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اگر دعویٰ کر رہا ہے کہ میں صاحبان ایمان میں سے ہوں تو وہ سچا مومن ہوتا ہے۔ کتنی نشانی ہوئی بھائی؟ دیکھو کچھ لوگ 4 میں چلے گئے، یہ کوئی نتیجہ ہو گیا کب اترو مولانا تھک گئے۔ ابھی 3 ہوئی بھائی، 3۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ چوتھی نشانی وَقَنُوعٌ بِمَا رَزَقَهُ اللَّهُ، مومن کے اندر چوتھی نشانی یہ ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو جتنا رزق دیا ہے نا اس پہ وہ قانع ہو،
संतोष कहते हैं गुजराती में, उर्दू में क्या कहेंगे? कनाअत। कनाअत वाली जिंदगी गुजारने के लिए आमादा और तैयार हो। कौन? मोमिन। मोमिन ये नहीं हो सकता गुजराती में કે ભાઈ અહીંયા બાચકા મારવાની, અહીંયા બાચકા મારવાની, અહીંયા બાચકા મારવાની, અહીંયા બાચકા, પૂરું દરિયાનું પાણી પી જાઓ, અહીંયાથી ને 100 રૂપિયા કમાઈ લઉં, અહીંયાથી ને 200 કમાઈ લઉં, અહીંયાથી ને 1000 કમાઈ લઉં, અહીંયાથી લાખ કમાઈ લઉં, બધી ઠેકાણે બાચકા મારવા। સોરીએ गुजराती में आ गया। मोमिन कौन होता है? कनूउन बिमा रज़क़हुल्लाह, अल्लाह ने जो उसको दिया है उस पे वो कनू होता है। कनाअत की ज़िंदगी, खुदाया तूने मुझे ये दिया है, इससे कम कई लोगों को इससे भी कम मिला है। तो ये क्या है? मोमिन की चौथी निशानी। उसके बाद वाली निशानी बहुत मुश्किल है, एक मजलिस भी पूरी ना होवे। हमारे माशरे में हमारी जो सोच है उसके अंदर इस मामले के ये एक मजलिस भी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन हम 1, 2, 3, 5 जुमले में इसको निपटा देते हैं। नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद दिलाता हूँ, ए अली, मोमिन के अंदर 8 सिफतें होनी चाहिए। परेशानियों में अटल रहेगा, बला में सब्र का दामन को पकड़ेगा, आराम में शुक्रगुजार होगा, अल्लाह ने जो दिया है उस पे राजी रहेगा, कनाअत करेगा। 5वीं सिफत, ला यज़लिमुल अअदा, मोमिन अपने दुश्मन पर भी जुल्म नहीं करता। अपनी बीवी के साथ क्या करता हूँ, अपनी औलाद के साथ क्या करता हूँ, अपने बच्चों के साथ क्या करता हूँ, अपने नौकरों के साथ, खादिम के साथ क्या करता हूँ, अपने अड़ोस पड़ोस में क्या करता हूँ, अपने मौलाना के साथ क्या करता हूँ, अपने माशरे के साथ क्या करता हूँ, अपने भाइयों के साथ क्या करता हूँ, अपने काम के कुलीग के साथ क्या करता हूँ। मोमिन दुश्मन पे भी जुल्म नहीं करता। ये एक जुमला हो सकता है मजलिस के लिए। ये इतनी जितनी लिस्ट मैंने आपको दी, ये एक एक के लिए इस्लाम ने हमारे पास पैगाम पहुंचाया है। बीवी के साथ कैसे रहना है, औलाद के साथ कैसे रहना है, माँ बाप के साथ कैसे रहना है, खादिमों के साथ कैसे रहना है, अपने बॉस के साथ कैसे रहना है, माशरे में कैसे रहना है, पड़ोसियों के साथ कैसे रहना है, लोग कि जो अपनी कौम के न हो उसके साथ कैसे रहना है, हमारे दीन के खारिज लोग जो हो, जिसको हम गुजराती में परकोम कहेशो, परकोमनी साथे केवी रीते वर्तवानुं छे, ये सब दीन ने हमको सिखाया। लेकिन नबी ने अली को एक जुमले में कह दिया, मोमिन के अंदर ये सिफत होनी चाहिए, ला यज़लिमुल अअदा। इंशाअल्लाह आपको रात को नींद आएगी। ला यज़लिमुल अअदा, कितनी मिसालें हैं नबी करीम की, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की, कि दुश्मन अगर होगा तो होगा, लेकिन दुश्मन में जुल्म नहीं करेंगे, दुश्मन के साथ ज़्यादती नहीं करेंगे। बहुत से वाक़यात हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि आपको मिसालें देने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ ही जुमलों में इंशाअल्लाह काम तमाम हो गया होगा, इंजेक्शन लग गया होगा। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सिफत नंबर 6, ऐ अली, मोमिन के अंदर यह भी होना चाहिए, ला यतहामिलु अलल अस्दिक़ा। मोमिन जो होता है ना, वो अपने दोस्तों पर ज्यादती नहीं करता, अपने दोस्तों को संभाल कर रखता है। कोई भी काम उनसे ऐसा सरजद नहीं होता कि उनसे अपने बने हुए या बनाई हुई दोस्त जो है वो उनसे बिछड़ जाए और निकल जाए। क्या क्या बयान करो मोहम्मद, 36 मिनट हुए, कितना पढ़ना है? ऐसा ना हो मुझे तो एक मजलिस और कल तुझे निकाल देंगे ट्रस्टियों में से।
ہاں کتنا پڑھوں بول؟ 36 منٹ ہو گئی. کتنا 1 گھنٹہ پڑھے؟ صلو علی محمد وعلی محمد. مولا کائنات کے پاس ایک شخص آیا, کہا مولا میرے جو بھائی برادر ہیں نا ان سے میری بنتی نہیں, اپنے سگے بھائی, چچا کے بیٹے, ماموں کے بیٹے, پھوپھی جان کے بیٹے, خالہ کے بیٹے, اپنے رشتہ دار جو ہے نا ان سے میری بنتی نہیں, لیکن باہر کے جو دوست ہیں نا, دوست برادر, ان سے بہت جمتی ہے. سمجھ نہیں آتا کیوں ایسے ہوتا ہے, کیا کروں میں, آپ کچھ نصیحت کرے. تو مولا نے کہا سمجھ لینا, اور اتنا سمجھ لینا کہ تیرے جو رشتہ دار ہیں نا وہ سونے کے ہیں, سونا گولڈ, تیرے رشتہ دار جو ہے نا وہ سونے کے ہیں, اور تیرے دوست برادر جو ہے نا وہ ہیرے کے ہیں. تو وہ میرے جیسا کھوجا ہوگا شاید پوچھنے والا, کہا مولا آپ نے تو گالی دے دی, یہ میرے الفاظ ہیں, اپنے رشتہ دار سونے کے اتنی کم قیمت, اور دوست برادر کی قیمت ہیرے, زمرد, ڈائمنڈ, اپنے والے سونے کے. بس کس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے بیٹا, سونے کی یا ڈائمنڈ کی؟ شور ہو آپ, شور ہو؟ ڈائمنڈ کی زیادہ ہے. زندگی میں کبھی ڈائمنڈ دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے؟ آپ کے پاس ہے؟ ڈائمنڈ ایک ہیرا ہوتا ہے نا, زمرد, الماس. مولا نے کہا تیرے رشتہ دار سونے کے ہیں اور تیرے دوست برادر الماس, زمرد, ڈائمنڈ ہے. کہا مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے, میرے اپنے بس سونے کی قیمت. کہا تو سمجھا نہیں, تیرے رشتہ دار کی مثال میں نے سونے کی اس لیے دی ہے کہ آپس میں آپ رشتہ دار لوگ جتنا بھی جھگڑا کرو گے خون تو ایک ہی ہونا. اور سونے کی ایک خوبی ہے کہ سونے کے اندر کہیں درار اگر آ جائے, سونے کا سکہ اگر کہیں سے ٹوٹ بھی جائے تو اسی سونے کو واپس آگ میں ڈال کر پگھلا کر وہ سونا اپنا واپس روپ لے لے گا. یہ سونے کی خوبی ہے. لیکن یاد رکھنا تیرے جو دوست ہیں نا وہ زمرد الماس کے ہیں, اور ہیرے میں موتی میں اگر کہیں درار آ گئی, گجراتی میں کہیں تیڑ آ بھی گئی تو یہ واپس نہیں جڑے گا. اس لیے ان کا زیادہ خیال رکھنا. نبی نے علی کو کیا کہا, مومن وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے آس پاس میں جو اپنے دوست و احباب ہے ان سے زیادتی کبھی نہیں کرتا. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. کتنی ہوئے بیٹا, کتنی صفتیں ہوئی؟ ابھی یہ 4 میں بیٹھا ہے تو 1.5 گھنٹہ پڑھوں, کوئی بات نہیں, اس لیے میں مجلس پڑھ رہا ہوں ورنہ آپ کو بٹھاتے. 6 ہوئی نا محمد, پڑھ دے 6. کیا کیا تھی؟ ہاں, مصیبت پہ اٹل, بلاؤں پہ صبر کرنا, نعمتوں آرام میں شکر کرنا, احسن خدا نے جو دیا ہے اس پہ قناعت, دشمنوں پہ ظلم نہیں, زیادتی نہیں. ٹھیک, اب سنیے 7ویں صفت. نبی کریم نے کہا کہ مومن کے اندر یہ بھی صفت ہونی چاہیے. کیا؟ وَبَدَنُهُ مِنْهُ فِي تَعَبٍ, بدنه منه فی تعب. مومن کی یہ بھی صفت ہونی چاہیے کہ مومن کا جو جسم ہے, بدن ہے, وہ اپنے ایمان کی وجہ سے مومن کا بدن جو ہے اپنے آپ سے تھک چکا ہوتا ہے. کچھ پلے پڑا, کچھ سمجھ میں آیا کہ نبی نے کیا کہا؟ وَبَدَنُهُ مِنْهُ فِي تَعَبٍ. مومن کا بدن, مومن کا جسد, مومن کا جسم, گجراتی با مومن نو شریر, مومن نو شریر પોતાના ખુદથી થાકેલું હોય છે. اس کا مطلب کیا ہوا؟
کیا ہے مسلمان صبح کو جب اٹھتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے نا بدن کو، میٹھی میٹھی نیند چھوڑ کر خدا کی بارگاہ میں جانا تھکن ہے، کاموں پہ دوڑ بھاگ کرنا تھکن ہے، راتوں کو اٹھ اٹھ کر عبادت کرنا تھکن ہے، پورے دین میں رمضان المبارک میں یا غیر رمضان المبارک میں روزے رکھنا بدن کو تکلیف ہوتی ہے نا۔ نبی نے کیا کہا کہ مومن کا جسم ایمان کی وجہ سے تھک جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کو اپنے پروردگار کو راضی کرنا ہے، اس لیے سب کچھ وہ کرتا ہے کہ جس سے اس کا پروردگار راضی ہو جائے، لیکن یہ بدن ناقص اگر ہے تو اس کا بدن تھک جاتا ہے، اس لیے اس کو نیند کی ضرورت ہوتی ہے، آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایمان کی وجہ سے اس کا بدن کیا ہوتا ہے؟ تھکا ہوا ہوتا ہے۔ اور 8ویں صفت وَالنَّاسُ مِنْهُ فِي رَاحَةٍ، مومن اپنے آپ سے، مومن کا بدن اپنے آپ سے تھک تو جاتا ہے، لیکن باقی لوگ اسی مومن سے راحت میں ہوتے ہیں۔ خود تھکا ہوا ہوتا ہے مومن، اس کا جسد تھکا ہوا ہوتا ہے، لیکن باقی لوگ وَالنَّاسُ مِنْهُ فِي رَاحَةٍ، لوگوں کو ان سے آرام ہے، ان سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، لوگوں کو آرام ہی آرام ہے۔ میرا حال یہ ہے، مجلس سے مولوی حضرات پڑھے ہی جاتے، کسی کا خیال ہی نہیں کرتے کہ یہاں بزرگ بیٹھے ہیں، کسی کو نوکری پہ جانا ہے، کوئی بیمار بیٹھا ہے، کسی تکلیف کی پڑی نہیں، بس کھینچو کھینچو کھینچو، مجلسوں کو اتنی طول دو کہ واہ 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 کے نعرے چلے، اور لوگ راحت میں ہوں گے؟ کیسے ہوں گے؟ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا کائنات نے ایک حدیث میں مضمون یوں بیان کیا ہے، مسلمان سوال پوچھا ہے، کیف تکون مسلما والناس لا یسلم منک، اے مسلمان تو اپنے آپ کو مسلمان کیسے کہہ سکتا ہے حالانکہ تجھ سے لوگوں کو سلامتی ہے ہی نہیں، لوگوں کو تجھ سے راحت ہے ہی نہیں، تو کیسے اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتا ہے؟ یا 8ویں صفت نبی نے کیا کہا کہ مومن جو ہوتا ہے اس سے لوگ آرام میں ہوتے، راحت میں ہوتے ہیں، کہ چلو یہ ہے اس سے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، یہ ہے اس سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، یہ ہے اس کے ساتھ ہم سلامتی کے ساتھ سفر کو بھی طے کر لیں گے، ساتھ میں کھانا کھائیں گے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، بیٹھیں گے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، دھندا کریں گے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ کیوں؟ لوگ مومن سے راحت میں ہوتے ہیں، کیا بولتے ہیں آپ یہاں ہندی میں؟ بنداس، کوئی فکر کرنے کے نہیں ہے، اپنا آدمی ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا یہ جب اپنا آدمی ہوتے تب ہی تھپڑ لگتا ہے، میں نے تو بہت دیکھا ہے، یہ ہماری اپنائیت ایسی ہوتی ہے جس میں تھپڑ کھانے پڑتے ہیں۔ مولانا جائیے، کوئی بنداس، کوئی فکر کرنے کے نہیں ہے، اپنا آدمی ہے۔ میں ایک مثال دے دوں آپ کو، یہ چشمے کروانا ہو تو کوئی کہے گا کہ مولانا باہر سے اپنا آدمی ہے بنداس، وہاں آپ جاؤ گے لوٹ لے گا۔ مومن کون ہوتا ہے؟ جس سے لوگ آرام میں ہو۔ ایمان کو دیکھنا ہے، ہر صفت کو، کربلا آئیے وہاں ملے گا، یہ جتنی صفتیں ہیں یہ سب کربلا میں ہم پائیں گے۔ حسین مظلوم نے اتنی قربانیاں اگر دی ہے تو اسی کے لیے، تاکہ ہم اپنے ایمان کو برقرار رکھیں، اپنے ایمان کو بہتر سے بہتر ثابت کرنے کی کوشش کرے، تاکہ ہمارے ایمان کے اندر وہ چیزیں ہو کہ جو صاحبان ایمان کے اندر ہو، وہ چیزیں نہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے تو میں مومن نہیں، یہ نبی و امام و قرآن نے جو بتایا یہ ہوگا تو میں اپنے آپ کو مومن کہلا پاؤں گا۔ یہ دن وہ ہے جس میں جناب زینب علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے نا۔ خدا سب کو انشاءاللہ جناب زینب کی زیارت نصیب کرے۔ جناب زینب کی زیارت کو جب پڑھی جاتی ہے نا، تو جس نے بھی زیارت لکھی ہو
جناب زینب علیہ السلام کی زیارت کی ابتدا یوں ہوتی ہے، السلام علیک یا جبل الصبر، اے بی بی سلام ہو آپ پر، آپ کون تھے؟ صبر کے پہاڑ۔ آپ کون تھے؟ صبر کے پہاڑ۔ مومن کون ہوتا ہے؟ جس کا بدن اپنے سے تھک جاتا ہے نا۔ آئیے میں لے جاتا ہوں آپ کو، جناب زینب کتنی تھکی ہوئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے راوی کون ہے؟ راوی سید سجاد زین العابدین، ہمارے چوتھے امام علیہ السلام ہیں۔ مدینہ میں جب چوتھے امام رویا کرتے تھے تو کسی نے آ کر پوچھا، فرزند رسول میں دیکھتا ہوں آپ شام غریبہ کو یاد کر کر کے بہت زیادہ روتے ہو، مولا شام غریبہ میں اتنے کیا ہوا تھا کہ آپ بھلا نہیں پاتے؟ تو چوتھے امام نے کہا تھا میں تجھے کیا بتاؤں، شام غریبہ کو جب ہمارے خیموں کو آگ لگائی گئی تھی تو اہل بیت کا پورا خاندان جیسے تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں ایسے میدان میں بکھر گئے تھے۔ ارے کوئی نہ کوئی بیوی ایک دوسری بیوی کے پیچھے چھپتی تھی آگ کے خوف سے۔ پھر یہی چوتھے امام کہتے ہیں کہ شام غریبہ کے رات کو میں نے یہ دیکھا کہ جب شام ڈھل گئی اور کچھ آدھی رات گزر گئی، ایک ہی خیمہ بچا تھا، میں بستر علالت پر تھا، اتنے میں میرے ہوش آیا، میں نے آنکھوں کو کھولا تو میں نے کیا دیکھا؟ میری پھوپھی زینب خیمے کے باہر بیٹھے بیٹھے نماز شب کو انجام دے رہی ہے۔ میں تعجب کرتا رہا، جب پھوپھی اماں نے نماز کو ختم کیا میں نے کہا پھوپھی اماں آپ نے نماز شب کو ادا کیا اور بیٹھے بیٹھے ادا کرتے ہو؟ جواب آیا یبن الاخ، اے میرے بھائی کے بیٹے، ان رجلی لا تحملو، اے میرے لال اب زینب سے خود کا وزن نہیں اٹھایا جاتا۔ یہ ہے جناب زینب جس کا بدن اپنے آپ سے تھک چکا ہے۔ یہی سید سجاد نے ایک دوسری روایت نقل کی، کہا شام کے قید خانے میں، پھر چوتھے امام نے کہا میں نے اپنی پھوپھی اماں کو بیٹھے بیٹھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ میں نے پوچھ لیا، کہا پھوپھی اماں نماز کو بیٹھے بیٹھے پڑھتے ہو؟ کہا میرے لال کیا بتاؤں، زندان میں کھانا اتنا کم آتا ہے کہ زینب اپنا حصہ بچوں کو دے دی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمر ماتم حسين۔